کچھ تذکرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہتھیلی مبارک کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اور نورانی ہتھیلیاں کشادہ اور پرگوشت تھی۔ اس بارے میں متعدد روایات ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیاں مبارک فراخ تھی۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیاں مبارک کشادہ تھی۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہتھیلیوں میں نرماہٹ تھی، نرمی تھی، خنکی تھی اور ٹھنڈک کا احساس۔ آپ کا ایک یہ منفرد وصف تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین قسم کھا کر بیان کیا کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہتھیلیوں سے بڑھ کر کوئی شے نرم اور ملائم نہیں تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی سے مصافحہ فرمایا کرتے یا سر پر دست شفقت پھیرا کرتے تو اس سے ٹھنڈک اور سکون کا اس طرح احساس ہوتا جیسے برف جسم کو مس کر رہی ہو۔ اسی حوالے سے امام ہیثمی تحریر کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ہلال انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کے والد گرامی دعا کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئے تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور ان کے سر پر دست شفقت پھیرا۔ وہ اپنے تاثرات پھر یوں بیان کیا کرتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست شفقت کی ٹھنڈک اور حلاوت کو میں کبھی نہیں بھولا اور نہ بھول سکتا ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک جس لمحے میرے سر پر رکھا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بغلیں سفید، صاف اور شفاف اور نہایت خوشبودار تھیں، جس کے بارے میں کتب احادیث میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے متعدد احادیث مروی ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم اور امام نسائی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضو کا پانی پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر انہیں دعا دی اور اپنے مبارک ہاتھوں کو بلند فرمایا۔ وہ اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغلوں مبارک کی سفیدی دیکھی، یعنی عام لوگوں کی بغلوں کی طرح میلی کچیلی نہیں بلکہ سفید اور روشن تھی۔ امام دارمی اپنی سنن میں اور امام ذہبی میزان الاعتدال میں مبارک بغلوں کی خوشبودار ہونے کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہیں کہ بنی حریش کے ایک شخص کے بچپن کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے والد گرامی کے ساتھ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔ اس وقت ماعز بن مالک کو ان کے اقرار جرم پر سنگسار کیا جا رہا تھا۔ مجھ پر خوف سا طاری ہو گیا، ممکن تھا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا، گویا گرتے دیکھ کر انہیں تھام لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بغلوں کا پسینہ مجھ پر گرا جو کستوری کی خوشبو کی مانند انتہائی خوشبودار تھا۔ ناظرین کرام، انسانی جسم کا وہ حصہ جس سے عموماً پسینے کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ ایک ناپسندیدہ بو آتی ہے، حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے حسن و جمال میں اضافے کا وہ موجب بنا، اور وہ خوش نصیب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور مقدس بغلوں کے پسینے کی خوشبو سے مشام جاں کو معطر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، وہ عمر بھر اس سعادت پر فخر کرتے رہے، یاد کرتے رہے اور نازاں رہے۔ ناظرین کرام، اب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس کا تذکرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اقدس فراخ، کشادہ اور ہموار تھا۔
جس میں اطہر کے دوسرے حصوں کی طرح حسن تناسب اور اعتدال و توازن کا نادر نمونہ تھا۔ سینہ انور سے ناف مبارک تک بالوں کی ایک خوشنما لکیر تھی۔ اس کے علاوہ آپ کا سینہ اقدس بالوں سے خالی تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ انور قدر ابھرا ہوا تھا۔ یہی وہ سینہ انور ہے جسے بعض حکمتوں کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کے مختلف مرحلوں میں کئی بار چاک کر کے انوار و تجلیات کا خزینہ بنایا گیا تھا، اور اسے پاکیزگی اور لطافت اور طہارت کا گہوارہ بنایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک فراخی، کشادگی، وسعت اور حسن تناسب میں اپنی مثال آپ تھا۔ امام ترمذی اور امام سیوطی کی روایت میں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ اقدس کے فراخ اور کشادہ ہونے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ انور فراخی یعنی کشادگی کا حامل تھا۔ اسی حوالے سے امام بہقی روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اقدس فراخ اور کشادہ اور آئینے کی طرح سخت اور ہموار تھا۔ کوئی ایک حصہ بھی دوسرے سے بڑا ہوا نہیں تھا، اور سفیدی اور آب و تاب میں 14ویں کے چاند کی طرح تھا۔ جبکہ علامہ ابن عساکر کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس سینے میں وسعت پائی جاتی تھی۔ ناظرین کرام، اب آپ کے جسم مبارک کے نادیدہ عضو یعنی قلب اطہر کا ذکر خیر کرتے ہیں کہ جو نظر نہیں آ رہا ہے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر، کیا کہیے، آپ کا قلب اطہر علوم و معارف کا گنجینہ، انوار و تجلیات الہی کا خزینہ۔ اس بے مثال قلب انور پر قرآن مجید کا نزول ہونا ہے، اس لیے اسے شرح صدر کے بعد منبع رشد و ہدایت بنا دیا گیا، تاکہ تمام کائنات جن و انس ابد الآباد تک اس سے ایمان اور ایقان کی روشنی کشید کرتی رہے۔ خود قرآن مجید کی بعض آیات اور الفاظ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر سے منسوب ہے، اور مفسرین نے اس ایسے مقامات کی نشاندہی بھی کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ اترا۔ قاضی ایاز حضرت جعفر بن محمد سے والنجم کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ نجم سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب انور ہے۔ دوسرے مقام پر قرآن مجید نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کذب الفؤاد ما رأى، جو دیکھا قلب نے اسے جھوٹ نہ جان۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر اور سینہ اقدس کا ایک ہی مقام پر تمثیلی پیرائے اور استعاراتی انداز میں یوں ذکر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال اس طاق جیسی ہے جس میں چراغ ہے، چراغ فانوس میں رکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں دنیا میں روشن ہوا، اس طاق نما سینہ اقدس جیسی ہے جس میں چراغ نبوت روشن ہے۔ وہ چراغ فانوس قلب محمدی میں رکھا ہوا ہے۔ امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس
رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا کہ مجھے باری تعالیٰ کے ارشاد کہ اس کے نور کی مثال جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں دنیا میں روشن ہوا اس طاق نما سینہ اقدس جیسی ہے، اس کے بارے میں بتائیے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آیت میں باری تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ مشکات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اقدس مراد ہے، اور زجاجہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر ہے، جبکہ مصباح سے مراد وہ صفت نبوت ہے جو شجرہ نبوت سے روشن ہے۔ ناظرین کرام، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سینہ اطہر کو انوار و معارف الہیہ کا خزینہ بنایا۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قلب بیدار عطا فرمایا۔ کتب سیاہ خمسہ میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن اب میرا دل نہیں سوتا۔ ناظرین کرام، بطن اقدس کا ذکر کیا جائے تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکم اطہر سینہ انور کے بالکل برابر تھا، ریشم کی طرح نرم اور ملائم، چاندی کی طرح سفید، 14ویں کے چاند کی طرح حسین اور چمکدار۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا جنہیں دوران ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف لازوال حاصل ہوا، وہ ایک بہت ہی معروف حدیث پاک میں فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکم مبارک نہ تو بہت بڑا ہوا تھا اور نہ ہی بالکل پتلا تھا۔ ان سے مروی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیٹ کے بڑا ہونے کے یعنی توند کے عیب سے بالکل پاک تھے۔ امام ترمذی اور امام طبرانی حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکم مبارک اور سینہ انور بالکل برابر تھے۔ خطیب بغدادی اور علامہ ابن سعد کے مطابق حضرت ام ہلال رضی اللہ تعالی عنہا تاجدار کائنات حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم اطہر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطن اقدس کو ہمیشہ اسی حالت میں دیکھا کہ وہ یوں محسوس ہوتا جیسے کاغذ تہ در تہ رکھے ہوئے ہیں۔ تاریخ طبری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم اقدس پر یہ ذکر ہے کہ بال نہیں تھے، ہاں بالوں کی ایک لکیر تھی جو سینہ انور سے شروع ہو کر ناف مبارک پر ختم ہو جاتی تھی، کہ اس لکیر کے علاوہ سینہ انور اور بطن اقدس پر بال نہیں تھے۔ امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں پہلو مبارک سفید تھے۔ امام حاکم اپنی مستدرک میں ایک ایمان افروز واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زندہ دل تھے۔ محفل میں تہذیب اور شائستگی کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ ایسی مزاحیہ گفتگو فرمایا کرتے کہ محفل کشت زعفران بن جایا کرتی اور شرکاء کے لبوں پر مسکراہٹیں بکھیر جایا کرتی۔ ایک دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کسی بات پر خوش طبعی کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفنن طبع کے طور پر ان کے پہلو پر ہاتھ سے ہلکی سی چپت لگائی۔ حضرت اسید گویا دل کی جیسے ان کی حسرت پوری ہو گئی۔ کہا یا رسول اللہ، آپ کے مارنے سے مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ والی کونین نے اپنے صحابی کی بات سنی تو فرمایا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو تم مجھ سے اس کا بدلہ لے لو۔ وہ صحابی جو محبت رسول
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेखुद और वारफ्ता हो रहे थे। अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह, जब आपने मुझे हाथ मारा था उस वक्त मेरा जिस्म तो बरहना था। ये सुनकर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पुश्त अक़दस पर से कमीज़ मुबारक उठा दी और फरमाया, लो अपना बदला ले लो। इस पर वो जानिसार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजन में आकर झूम उठा। मुस्तदरक अल हाकिम में है कि उस सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लिपट कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलुए अतहर के बोसे लेना शुरू कर दिए और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। मेरा मकसद तो सिर्फ यही था, बदला लेना मकसूद नहीं था, बल्कि आपके जिस्म अतहर को चूमना मेरा मकसद था कि ये मौका मुझे मिल रहा था। नाज़रीन किराम, हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त अक़दस कुशादा और ख़ूबसूरती और दिलकशी में अपनी मिसाल आप थी। दोनों मुक़द्दस कांधों के दरमियान मोहर नबूवत थी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम व वदअना अन्का विज़रकल्लज़ी अनक़द ज़हरक, और हमने आपका गम उम्मत का वो बार आपसे उतार दिया जो आपकी पुश्त मुबारक पर गिरा हो रहा था। इमाम नसाई हज़रत महरश बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत करते हैं कि एक मरतबा उन्होंने आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्रे का एहराम बांधते हुए देखा। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक की जानिब नज़र उठाई तो उसे चांदी के टुकड़े की तरह पाया, यानी साफ, शफ़ाफ और चमकदार। दलाइल नबुवा में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक कुशादा थी। दलाइल नबुवा में ही उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ही एक दूसरी रिवायत भी मज़कूर है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रीढ़ की हड्डी लंबी थी। दीन इस्लाम के मुख्तलिफ उमूर से आगही के लिए अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए।